اوکے ہیلو اسٹوڈنٹس. آج ہم پریزنٹ ڈیفینٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں. ویسے یہ سب کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو اینی وے آپ اسے ذرا فوکس رکھیں اور اسے کوشش کریں کہ اس کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ ہو جائے آپ کے لیے. یہاں پریزنٹ ڈیفینٹ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اسے استعمال کیوں کرتے ہیں. تو آپ اسے فوکس رکھیے. عام جو ہمیں روٹین میں ہیبٹس ہوتی ہیں، عادات یا روٹین کی کوئی بات ہو اس کے لحاظ سے، یا اس میں کوئی سچائی پائی جائے، ٹروتھ ہو جائے، تو اس کے اندر سے ڈسکرپشن جو آپ نے دینا ہے وہ ہمیں پریزنٹ انڈیفینٹ کا دینا ہوتا ہے. کوئی عادت آ جائے یا روٹین ہو یا کوئی سچائی پائی جائے تو اس کے بارے میں ہم لوگ پھر پریزنٹ ڈیفینٹ میں ڈسکرائب کرتے ہیں. تو پریزنٹ ڈیفینٹ ہوتا کیا ہے، اس کی علامات کیسے کریں گے، تو آپ پڑھتے رہتے ہیں. یہ جسٹ ایک یوں سمجھ لیں جن کے لیے نیا کام ہے ان کے لیے ایک وہ ہو جائے گا، ذرا سیکھ جائیں گے. باقی جو جن کو معلوم ہے ان کے لیے ریویو ہے. فار ایگزامپل ریکگنیشن جو ہے اس کی، یعنی پہچان آپ کس طرح کرتے ہیں. اردو میں آپ کہتے ہو تا ہے، تی ہے، تے ہیں، تا ہوں وغیرہ بھی آ سکتا ہے. تو یہ اس کی علامات، جو بھی آپ سے جملہ بنے یا آپ دیکھیں ایسا بنا ہوا جملہ تو اس کو ٹرانسلیٹ ہم اسی سینس میں کریں گے تاکہ یہ کلیئر ہو اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے. اس کے اندر مین ٹاسک کیا کیا جاتا ہے. مین ٹاسک، تو مین ٹاسک یعنی کی ٹاسک کے نام سے میں نے یہاں لکھا ہوا ہے. اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، یہ دیکھیں، ایڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے ایس اور ای ایس کا اضافہ ہوتا ہے اس میں ود تھرڈ پرسن سنگولر. تھرڈ پرسن سنگولر جو ہوتا ہے، ہی، جس کو میں نے بریکٹ میں شو کیا ہوا ہے، ہی، شی، اٹ اور سنگل نیم، تو یہ تھرڈ پرسن سنگولرس کہلاتے ہیں. تو انہی کے ساتھ یہ چار لوگ جو ہیں تو انہی کے ساتھ آپ یہ اضافہ کریں گے. اور وہ ان کا جو ورب ہوتا ہے اصل میں اس کے ساتھ ہم اضافہ کرتے ہیں. تو آپ دھیان رکھیں، ایس اور ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے ہی، شی، اٹ اور سنگل نیم کے ساتھ. یعنی نام اگر کوئی آ جائے، احمد آ جائے، سلمان آ جائے، آمنہ آ جائے، تو ان سنگل ہو لیکن ان کے ساتھ، ناموں کے ساتھ ان کا جو ورب ہوگا وہاں اضافہ ہو جائے گا ایس اور ای ایس کا. وی ایڈ ایس اور ای ایس اونلی ان پازیٹیو سینٹنسز. یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ صرف ایس اور ای ایس کا اضافہ ہم پازیٹیو سینٹنسز میں کرتے ہیں، یا افرمیٹیو سینٹنس بھی آپ اسے کہتے ہو. نارمل روٹین میں ملتا ہے، افرمیٹیو سینٹنس ہو جاتا ہے. جیسا کہ مثال اگر ہم دیکھیں ہی کی، تو ہی گوز ٹو اے مارکیٹ. بیکاز ہی جو ہے سنگل ہے اس لیے ہم اسی کے گو کے ورب کے ساتھ اضافہ کر دیا ہے ہم نے. شی گوز ٹو آ مارکیٹ، اسی طرح شی سنگل ہے. اٹ گوز ٹو اے مارکیٹ، اٹ کے لیے بھی لگا سکتے ہیں، کوئی بھی بے جان چیز، گاڑی کی بات کر رہے ہیں یا کسی جانور کی بات کر رہے ہیں تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. احمد گوز ٹو آ مارکیٹ. سو یہ سنگل نیم، جیسے کہ میں نے اوپر آپ کو بیان کیا ہے کہ ہی، شی، اٹ اور سنگل نیم، تو احمد ایک سنگل نیم ہے اس لیے میں نے اس کے ساتھ اضافہ کر دیا ہے. لیکن احمد اور سلمان اگر آ جائیں گے تو ہم اضافہ نہیں کر سکتے. یہ ہے پازیٹیو سینٹنس. سارا پروسیس جو ہے پازیٹیو سینٹنس کا ہے، اور پازیٹیو سینٹنس ہی میں آپ نے ایس اور ای ایس کا اضافہ کرنا ہوتا ہے. باقی جو نیکسٹ آپ دیکھیں، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں نیگیٹو سینٹنس. نیگیٹو سینٹنس میں آپ دیکھیں کہ وی یوز ڈز ناٹ وتھ ہی، شی، اٹ اور سنگل نیمز. پہلی بات تو یاد رکھیں آپ کہ جب بھی ہم نے پریزنٹ ڈیفینٹ کا نیگیٹو بنانا ہے تو آپ کے لیے ڈز ناٹ ہے. اور ڈز ناٹ کہاں یوز کرنا ہے یہ آپ کو میں نے کلیئر کر دیا ہے. ہی، شی، اٹ اور سنگل نیم اگر آ جائے تب ہی آپ ڈز ناٹ لگا دیں گے. جیسا کہ فقرہ میں نے سیم رکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایک مثال اس کی دے رکھی ہے. اور ڈو ناٹ ود آئی، یو، دے اینڈ وی، یہ جو چار لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نے ڈو ناٹ لگانا ہے نیگیٹو سینٹنس میں. دوبارہ سنیں، ڈز ناٹ لگانا ہے ہی، شی، اٹ اور سنگل نیم، جن کے ساتھ آپ نارمل سینٹنس میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. انہی کے ساتھ، انہی چار لوگوں کے ساتھ آپ نے ڈز ناٹ لگانا ہے. اور ڈو ناٹ کہاں لگانا ہے یہ میں نے یہاں شو کیا ہوا ہے. ود آئی، یو، دے اور وی، ان کے ساتھ آپ نے ڈو ناٹ لگانا ہے نیگیٹو سینٹنس میں. فار ایگزامپل ایک مثال آپ دیکھ لیں ادھر، پھر میں کچھ اس کے ورک شیٹس آپ کو شیئر کروں گا، آپ اس کی پریکٹس ورک شیٹس پہ کیجیے گا.
جیسا کہ ہے ہی ڈز ناٹ گو ٹو مارکیٹ. ہی ڈز ناٹ، کیونکہ ہی سنگل ہے اس لیے ہم نے ڈز ناٹ لگانا ہے، اور جمع کے لیے ڈو ناٹ آتا ہے، وہ پہلے میں اوپر بیان کر چکا ہوں. جیسے کہ اور نیچے بھی آپ ایگزامپل آپ دیکھیں، دے ڈو ناٹ گو ٹو مارکیٹ. تو یہاں پر دے ہے، پلورل ہے، جمع ہے، اس لیے ہم اضافہ نہیں کر رہے. آپ یہ اکثر پڑھتے رہتے ہیں، جمع کے ساتھ ہم نے ڈو ناٹ لگانا ہے، اور نیگیٹو جو سنگلرز ہیں ان کے ساتھ ہم نے ڈز ناٹ لگانا ہے. ڈز کا جو پارٹ ہے، وہ یہ جو ورڈ ہے یہ صرف سنگلرز کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ آپ کا نیگیٹو سینٹنس ہو جائے گا. اس طرح آپ اسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں. آگے اگر آپ دیکھیں اس کی تھرڈ کیٹیگری، وہ ہماری ہوتی ہے انٹروگیٹو سینٹنس، یعنی سوالیہ جملہ جو ہم کہتے ہیں اکثر. انٹروگیٹو سینٹنس کو اگر آپ غور سے دیکھیں، یہاں میں نے ڈز سب سے پہلے لکھا ہوا ہے، اور باقی کنسٹرکشن جو ہے ویسے ہی آئے گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. ڈز شروع میں آ جائے گا اور باقی سینٹنس ویسے ہی رہے گا، اس لیے میں نے ایک لائن ڈال دی ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں. تو ڈز سب سے پہلے آپ لگائیں گے، اور کن کے ساتھ لگائیں گے پہلے ہی میں ڈسکرائب کر چکا ہوں، ہی شی اٹ اور سنگل نیم کے ساتھ. ڈز سے شروع کریں گے جملہ انٹروگیٹو سینٹنس کا. سب سے پہلے آپ نے ڈز لکھنا ہے اور ڈو لکھنا ہے، اور ڈو اسی طریقے سے جن کے ساتھ آپ نے ڈو لکھنا ہے ان کے ساتھ آپ نے ڈو ہی لکھنا ہے. جیسے کہ ڈو اور اسٹارٹ لینا ہے سینٹنس کا، اور کس کے ساتھ لکھنا ہے یہ میں پہلے شو کر چکا ہوں، آئی یو دے اینڈ وی، ان کے ساتھ آپ شو کریں گے. لیکن ایک امپورٹنٹ نوٹ ہے کہ ڈو اور ڈز ڈونٹ ٹیک ایس اور ای ایس ود دا وربس. ڈو اور ڈز آپ لگا دیں گے جس وقت، اس کے بعد آنے والا جو بھی ورب ہے ان کے بعد اضافہ نہیں کریں گے آپ. اگر آپ کسی جملے میں ڈز استعمال کرتے ہیں تو باقی جو ورب آ رہا ہے نیکسٹ، اس میں اضافہ نہیں ہوگا. اگر آپ ڈو لگا رہے ہیں پھر بھی اضافہ نہیں ہوگا. یہ آپ دھیان میں رکھیں، اور اس کی آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے. اور ڈو یعنی شروع میں آپ لکھو گے سوالیہ جملہ بنانے کے لیے، ڈز ہم شروع میں لکھیں گے سوالیہ جملہ بنانے کے لیے. باقی سارا سینٹنس جو ہے جو ہم نے پہلے پڑھا ہے، نیگیٹو سینٹنس اور پازیٹیو سینٹنس، بالکل سیم اسی طرح ہے، صرف ان کا ڈز اور ڈو شروع میں آپ نے لکھنا ہے، باقی سارا کنسٹرکشن سیم ہو جائے گا. اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اسی کو آپ نے دھیان رکھنا ہے، بار بار اس کو واچ آؤٹ کریں. میں نے ٹرائی کی ہے آپ کو سلو موشن میں اور ذرا دکھا کر ایزیلی سمجھانے کی. آپ اسے بار بار واچ آؤٹ کریں. اس کی جو شیٹس ہیں وہ بھی آپ ساتھ دیکھیں گے، آپ کو مل جائے گی، تو آپ اس کی پریکٹس وہاں کیجیے گا. تو یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے بنایا تھا فارمیٹ. So thank you very much. See you later. But you will do practice a lot. Practice makes everyone perfect. So آپ اس کو پریکٹس میں لائیے تاکہ آپ اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کر سکیں، اور پرومس کیجئے کہ یہ ٹینس بس اب آ ہی جانا چاہیے آپ کو. تھینک یو. سی یو لیٹر.